باتیں آپ سے عرض کر لوں. سب سے پہلے یہی ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ آج کے جو پیرنٹ، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، صرف ہمارے ایج کے لوگوں کے لیے نہیں، ایون بیفور دیٹ، آج ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے پاس ہماری فیملی اور بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، چاہے مرد، چاہے عورت، چاہے ماں، چاہے باپ. نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں کمپلین کرتے ہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں. اچھا، ہم یہ نہیں کہ آپ نے کمانے جانا ہے اور سب کچھ ہے، مگر جب ہم گھر آتے بھی ہیں، ایک تو دوسری مصیبت جو ہے نا، یہ ہمارا یہ ہے، ہم آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اچھا مجھے ریلیکس کرنا ہے یار، میں اب کوئی ٹاک شو دیکھوں گا، میں فلانا کروں گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دو تین ظلم کر رہے ہیں. ایک سب سے پہلا ظلم تو اپنے آپ پہ کر رہے ہیں کہ ایکچولی میں ریلیکس نہیں ہو رہا ہوں، میں ایون فزیکلی وہ ریڈیشن جو نکل رہی ہے جس کی وجہ سے میری رات کی نیند اچھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے میرا فوکس خراب ہو جائے گا. جس کے آج آپ دیکھیں بہت سارا اس میں ڈیلیبریٹلی اتنی جلدی چینجز ہوتے ہیں. میں نے دیکھی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے زمانے میں کرکٹ کی نا وہ جو ہائی لائٹس بھی ہوتی تھی نا، وہ بھی آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی اور آرام سے جا رہا ہے. اب وہ ایک بال ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی، تاکہ ٹو کیپ یور اٹینشن. اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایون بچے آج کے فوکس نہیں کر پاتے. آئی گیٹ اے لاٹ آف کمپلینس کہ بچے بھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یاد نہیں ہوتا. تو یہ اس کے ایک نقصانات ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا نظام، وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار آور فیملیز. وہ کہتے ہیں خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. ہم نے اپنے گھروں کو مکان بنا دیا. فار واٹ ایور ریزن ہمارے والدین کو کے پاس ہمارے لیے وقت تھا، وہ نکالتے تھے. مائی فادر واز اے ایکسٹریملی بزی مین. مطلب وہ یعنی بہت بڑے انڈسٹریز تھے، بزنس مین تھے، چیمبر آف کامرس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے اور سب. مگر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ایز اے کڈ کبھی صحابہ کے قصے سنا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ، کبھی بزرگوں کے قصے سنا رہے ہیں. اینڈ ہی واز اس زمانے میں ہی واز جس کو ہم کہتے ہیں نارمل بندہ، کوئی داڑھی شاڑھی نہیں تھی. مطلب آپ خود سوچتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کو ہیڈ کیا، ڈیلیگیشن پاکستان کے لیڈ کیے، انڈسٹریلسٹ آدمی ہے، بٹ ہی ہیڈ ٹائم فار اس. میری والدہ کے پاس میرے لیے ٹائم تھا. تو آبویسلی تو اب جب وہ بڑے ہو گئے سب ہو گئے تو ایک ریلیشن شپ ہوئی نا. تو آج ہم خود ڈیلیبریٹلی اپنے گھر کو خود تیلی سے آگ لگاتے ہیں. اچھا پھر میرے پاس میری بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب میں گھر پہنچتا ہوں تو اس کو اچھا اس کے پاس بھی میرے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کا اپنا ڈرامہ چل رہا ہے، میرا اپنا فیس بک چل رہا ہے، بچے کا اپنا چل رہا ہے. تو دیر از نو فیملی کوہیژن. اس پہ کام کرنا چاہیے کہ بھائی کھانے کے ٹیبل پہ آؤ گا، کوئی موبائل نہیں ہوگا. اور پھر ٹائم دو بچوں کو، فزیکل ٹائم دو. یہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو کہا تھا بچوں کو لے جاؤ، سائیکلنگ پہ لے جاؤ، خود بھی جاؤ اور سائیکلنگ پہ لے جاؤ، فٹ بال کھلاؤ، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرو. جاؤ ان کو، کراچی میں تو سی سائڈ ہے، سی سائڈ لے جاؤ، گیو دیم فزیکل ٹائم. ہمارا میکسیمم فزیکل، کراچی کی بات کر رہا ہوں یا یہاں بھی یہ ہوگا، بہت فزیکل ٹائم ہوا تو چلو بچوں کو پیزا ہٹ لے جاؤ، بچوں کو فلانا ڈائن لے جاؤ. ادھر جا کے بچے کو ہم ڈانٹتے ہی رہتے ہیں کہ اوہ کانٹے کی آواز آ رہی، اوہ پلیٹ کی آواز آ رہی. وہ بچہ ہمیں شاید کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا، بچہ ہی نیڈز یور ٹائم. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. اس سے بھی خطرناک ہے ہم اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دے رہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے. نہ میں اپنی ہیلتھ کو کوئی ٹائم دیتا ہوں، نہ میں اپنی انٹلیکٹ کو کوئی ٹائم دیتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کچھ سکون دیتا ہوں کہ مجھے کوئی کتاب پڑھنے کا شوق ہے، شاعری کا شوق ہے، پینٹنگ کا شوق ہے. میں بہت بزی ہوں. یہ کیا ہے؟ اٹ از مس مینجمنٹ آف یور ٹائم. اگر ہم اپنا ٹائم ایک دن کو آپ لیں اور حقیقت اس کو لکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے، آپ اور میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ واٹس ایپ چیک کرنے میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کر لیں گے، ارریلیونٹ چیزیں. فیس بک کو ارریلیونٹ، آپ کا کوئی کام ہے آپ ضرور کیجئے، کوئی منع نہیں ہے. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ٹائم دیجئے. ہمارے پاس آخری سوچنے سے پہلے بھی آخری چیز ہم حضرت کی صحبت اٹھاتے ہیں، حضرت موبائل فون کی. صبح اٹھتے ہیں، اب یہ میڈیکل چیز ہے کہ آپ کی برین اس چیز کو اتنا ایبزارو کیا ہوتا ہے ریڈیشنز کو، تو آپ صبح فریش نہیں اٹھتے، آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے چلی جاتی ہے.
بہت دفعہ آئی ٹیل مائی فرینڈس کہ بھائی جاؤ ایک ہفتہ آپ کراچی سے باہر چلے جاؤ اور ان چیزوں سے ذرا دور رہنا. جب واپس آتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی واقعی ہماری تو پروڈکٹیوٹی بچ گئی. مختصر میں بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری زندگی میں. آپ آبزرو کریے آس پاس, ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر جگہ آپ یا میٹنگز میں بھی موبائل فون نکلا ہوگا, مسجد میں بھی سلام پھیرتے ہیں اور پھر وہ موبائل نکالتے ہیں, پتہ کہ اللہ میاں نے واٹس ایپ کیا ہوگا میاں تمہاری نماز قبول ہے, ایسا ہی. وہ کہتے ہیں نا جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارا تو موبائل آشنا ہو گیا ہے. وی آر سو ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. وی ریئلی جو آج سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس اور کاؤنسلرز اور یہ سب ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہوتا تھا. آج ہم صرف یہ کہ بہت بزی ہو گئے, کوئی بزی نہیں ہے. کام آپ اپنی چیز کو پلان کریں, آرگنائز کریں اور اپنے آپ کو ڈی فریگ کریں. جو بیڈ سیکٹر آ گئے آپ کے کمپیوٹر میں اس کو ڈی فریگمنٹیشن کریں اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنی فیملی کے ساتھ. آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی تو اچھی صحبت آپ خود بنتے ہیں. جب آپ اس دور کے بچوں کے بڑے عجیب پرابلمز ہیں, ہماری طرح نہیں تھے. آج ان کو بہت چیلنجز ہیں, بھرمار ہو رہی ہے, میڈیا غلط خیالات کی بھرمار کر رہا ہے. ہمارے زمانے میں کارٹون ہوتا تھا, بکس بنی, ڈونلڈ ڈک, سمپل کارٹونز. آج کل کے وہ مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ کارٹونز میں ہی اب اس لڑکے کا بوائے فرینڈ آ گیا. آئی مین واٹ آر دے پروجیکٹنگ. یہ ایک برین واشنگ ہو رہی ہے ہماری. اس وقت ایتھیزم پاکستان میں بھی الحمدللہ ہماری سلسلے میں پروفیسر ہے اینڈ شی از ڈوئنگ ویری گڈ ورک اس لائن میں. اسکول اور یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس اور ان خواتین میں اور مردوں میں بھی کہ جو یہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں اور سوسائڈل ہو رہے ہیں. یو بی سرپرائزڈ. یہ بچے برے نہیں ہیں, ان کو ان کے والدین نے صحیح گروم نہیں کیا, وقت نہیں دیا, سپورٹ نہیں کی. یہ جو بچے تباہ ہو رہے ہیں نا, پوچھ ان کے والدین سے ہوگی. خود تو جو بھی ہو رہے ہوں گے مگر ان کے والدین سے پہلی پوچھ ہوگی کہ آج اگر یہ بچہ دہریت کی طرف جا رہا ہے یا وہ سوسائڈل ہو رہا ہے, ماں باپ کے پاس تو ٹائم ہے نہیں, تو پھر وہ کس سے اپنی باتیں شیئر کرے گا, سیکھے گا؟ اپنے پیرنٹس سے جو خود نہ سمجھ ہیں. تو کہ یار یہ ٹرائی تو کر لو, آئس ٹرائی کر لو, فلانی چیز ٹرائی کر لو. وہ بچہ نہ سمجھ ہے, وہ بچہ خراب نہیں ہے, وہ برا نہیں ہے, مگر اگین یہاں پیرنٹس کی بہت بڑی غلطی ہے. اگین آج آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کی ریلیشنز کتنی کمپرومائزڈ ہیں. مطلب آئی کین ٹیل یو. اور کیوں کمپرومائزڈ ہے؟ کمپرومائز اس واسطے ہے کیونکہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج نو بڑی یہ باقاعدہ توڑا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو کہا جائے میک یور اون کریئر. ارب پتی کی بیوی ہے, اس کو کوئی پیسے کا ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے تو کام کرے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, مگر میاں الگ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, بیوی الگ بچوں کو نوکروں کے پاس چھوڑا ہوا ہے. تو وہ بچے کیریئر تو سب کے بن جائیں گے, بچے تباہ ہو جائیں گے. اور خود کی زندگی بھی پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 45 سال کی بوڑھی ہے اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی. دیر آر سو مینی. آئی ایم سوری ٹو سے, بات کہتے بھی برا لگتا ہے, بٹ کتنے کیسز ہیں سامنے, یعنی اتنے اسٹرینج کیسز ہیں آصف بھائی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو یہ معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. یہ ہمارا, اے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے جس گھر میں جس مقام میں میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. وی ہیو ٹو ورک ایٹ اٹ. یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن تھاٹ تو یہ تباہ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. دیر از این ایجنڈا. جب تک فیملی انٹیکٹ رہے گی آپ کا معاشرہ خراب نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نا فیملی ویلیوز. آپ نے صحیح خاندانی آدمی, ایک وقت پہ ایک ہوتا تھا کہ یہ خاندانی آدمی ہے کیونکہ فیملیز کی ویلیوز ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, والدین ویلیوز سکھاتے تھے کہ بیٹا سچ بولنا ہے چاہے کچھ ہو جائے, بیٹا یہ چیز نہیں کرنی چاہے کتنا بھی پیسہ آ رہا ہے. آج ایک تو ویسے ہی ہم ویلیو کیا سکھاتے ہیں, بیٹا اس اسکول میں جا, اس کالج میں جا, اس یونیورسٹی میں جا, پھر پیسہ کما جیسے مرضی. یہ ہم ویلیو دے رہے ہیں نا بچوں کو. بچوں کا جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی یہ کرتے ہیں. پر ایک بات ہم بھول جاتے ہیں,
کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچے بوجھ لگتے ہیں. بہت ہمیں محبت آتی تو آئی پیڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، لے یہ جا اور وہ جا بھائی، ہوتا نا، وہ بھی اس کو بھی چرس پکڑا دیتے ہیں بھائی، کیونکہ مجھے ٹائم اس کو نہیں دینا. دیر آر سو مینی کیسز، کیونکہ میرے پاس دوست آتے رہتے ہیں اور یہ سب چیز ہوتی رہتی ہے نا، تو یہ صاف معاشرے میں تنزل توڑ. حضرت اس وقت میں بہت اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں ڈیلیبرٹ کتنے آپ کو کلپس آئیں گے اور لطیفے آئیں گے کہ میاں مصیبت، بیوی مصیبت اور گرل فرینڈ اچھی، یہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے اور ہم فارورڈ کیے جا رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جوڑے بنائے سکون حاصل کی، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے. جوڑا تو ہم نے بنایا ہے کہ یہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی سطر ہے، لباس ہے. سو واٹ ایکچولی واٹ وی سیئنگ از کہ اللہ میاں یو ڈونٹ نو، نعوذ باللہ وی نو. دیکھیں مزاح، اچھا یہ ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے. وہ معاشرہ تو جانوروں والا ہو چکا ہے، ہم بھی وہ جانور پنا اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے کو ویلیوز توڑنا، جب فیملیز انٹیکٹ ہوتی نا، دیکھیں آپ کا بھی، میری بھی زندگی گزر گئی، آپ کی بھی ماشاءاللہ اتنی ایکسپیرینس ہے. اچھے وقت بھی آتے ہیں، ٹف ٹائم بھی آتے ہیں. جب پوری فیملی انٹیکٹ کھڑی ہوتی ہے نا، آدمی اس سے سہ جاتا ہے. یہ جو آج بچے بھی اور لوگ ڈرگس کی طرف، خودکشی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو ایک پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ میں آپ سے عرض کروں کہ صحبت سارے یہ صادقین کے مسئلہ ہے. تو دیکھیں مسجد ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے ہماری زندگی، مسلمان کی زندگی، بہت میجر پارٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر اس کے لیے آپ 5 وقت کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں، بہت ضروری ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. ویسے مسجد ایک قسم کا ہمارا مرکز بھی ہوتا ہے. بھائی کہ عاصم بھائی آج نہیں آئے، خیریت ہے، آپ گھر میں کچھ پرابلم تو نہیں، ایک ہمارا ایک کمیونٹی کلب بھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. مگر صادقین، آپ کو صادقین مطلب ایک بہت بڑا ڈاکٹر صادق نہیں ہوگا اگر وہ واقعی مخلوق کی خیر کے لیے اور اپنی ساری ویلیوز اور اپنے دینی جو بھی اس کی اقدار ہیں وہ پوری کر رہا ہے اور اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہا ہے ایز ناٹ ایز اے کلائنٹ، ایز اے پیشنٹ، تو وہ صادق ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو لک فار ہم ان دا مسجد. اور وائی مسلمان، یہی تو ہمارا پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے ہی مسجد میں. وہ تو دیکھیں مسجد آپ کا 5% زندگی ہے، عبادات آپ کی 5% زندگی ہے. رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا، رات کے لیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ چاہے وہ مسجد میں بھی بیٹھے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز دا پریزیڈنٹ ہاؤس، یا اور وہاں سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں. کتنی ایکٹیو زندگی کے. وہاں ایک یونیورسٹی، اصحاب صفا کی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے جو کنٹینیوس علم لے رہی ہے، ٹھیک ہے. وہاں ساری پریکٹیکلٹیز ہو رہی ہیں. ہم نے عاصم بھائی، ہم پریکٹیکل مسلمز نہیں رہے، ہم نے اس کو بڑا سکون کر دیا ہے کہ بس دعوے کر دو ریاست مدینہ کے، پھر جو مرضی کرو. یہ کمپارٹمنٹلائز نہیں ہوگا. جتنا آپ مسلمان اپنے دفتر میں ہیں اتنی مسلمان آپ مسجد میں ہیں، اور شاید آپ اپنے دفتر میں زیادہ مسلمان. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں آپ کے نماز پڑھنے سے لوگوں کو تبلیغ نہیں ہوتی. اب میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ، میرا پوائنٹ سنیے گا آپ. مگر جب آپ ایک اپنے جاب پہ ہوتے ہیں نا، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی عاصم صاحب یہاں جاب پہ بھی ہیں مگر کتنی ویلیوز کے ساتھ جاب کر رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن کی کوئی چیز تباہ نہیں کر رہے، کوئی انسٹیٹیوشن کا نقصان نہیں کر رہے، یہ پوری اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، یار اچھا نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 2000 نفل کی نیت باندھ کے بیٹھے ہوئے وہ کہ جی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دین نہیں ہے. مگر یہ کرسپ دین ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو یا جس ادارے میں کام کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، اس کو 110% اپنا دیں، ایسے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے ہم نے مسلمان ہونا ہے. بیسٹ ایگزامپل انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا، صحابہ کو دیکھ کے میں اس ٹریڈرز، تاجر، تو ان کی تجارت کو دیکھ کے. یہ تو افسوس ہے کہ آج ہم نے بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں مگر کوئی ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارا کردار
مطلب میں 1 گھنٹے آپ کو اس سگریٹ کے نقصانات بتاؤں اور باہر جا کے فوراً سگریٹ پینا شروع کر دوں تو آپ میری بات کا کیا اثر رہیں گے؟ تو اس وقت میں تو الحمدللہ ہمارے حلقے میں اللہ کا شکر ہے بہت پروفیشنلز ہیں. اینڈ میں ایک قصہ بہت بار بار سناتا ہوں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے مجھے عالمہ بھی ہیں, ویری ٹاپ ڈاکٹر ماشاء اللہ, ویری سینئر. وہ پاکستان آئی بھی تھی, بیان بھی کیا تھا ڈاکٹر سمینہ نے. پاکستان سوسائٹی فار ریموٹالوجی کی پریزیڈنٹ بھی ہیں, مگر ٹوٹلی حجاب. اور انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میں صرف مدرسہ پڑھاؤں, کہ میں عالمہ ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک دن مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سال 10,000 بچیاں نکلتی ہیں جو آپ مدرسے میں پڑھا سکتی ہیں. یو آر اے رول ماڈل. جتنی بچیاں کنسلٹنٹ بننا چاہتی ہیں تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹاپ ڈاکٹر بننے کے لیے حجاب مانے نہیں ہے. آپ اپنے صرف ایکشن سے آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مسلمان ڈاکٹر ہے, اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کرسچن ہے یا کون ہے, وہ پڑھے کہ یار ایسی بھی ڈاکٹر ہے کہ اتنی سینئر اور اتنے اخلاق سے بات کر رہی ہے اور سب, اور شی از پریکٹسنگ, اپنا کام بھی سارا کر رہی ہے, راؤنڈز بھی ہے, پیشنٹس بھی ہے, او پی ڈی بھی ہے, ان پیشنٹس بھی ہیں, ریسرچ سب ہو رہا ہے. اینڈ ایٹ دا اور پھر وہ اپنے جو دینی فرائض یا جس کو ہم عبادات کے فرائض ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. وی نیڈ رول ماڈلس. ابھی ہمیں جاگنے کا, یہ جو پیسو مسلمزم بن کے بیٹھے ہیں نا, یہ نہیں, پیسو نہیں. ہماری اصل تبلیغ ہی کیا ہونا, ہمارا وجود تبلیغ ہونا چاہیے. تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ جی ہم نے عاصم صاحب جیسا بننا. لوگ دیکھیں, میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, کہنا تو نہیں چاہیے, مگر دیکھیں آپ کا ایک عمل ہمیں کتنا فائدہ ہوا اس سے. آپ کا وہ عمل تھا نا, آپ نے باتیں نہیں کی, آپ نے صرف یہ فرمایا کہ جی ہم نے اس طرح کیا اور ہم لوگ درود شریف کا ٹکاٹا کرتے ہیں اور سب. وہ آپ کا عمل تھا, وہ کتنا پاورفل تھا. میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ خود تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہو کتنے سالوں سے, مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو چھینٹے گرے تو ہمیں کتنا فائدہ. وہ آپ کا عمل تھا جس نے ہمیں انسپائر کیا کہ یار یہ بھی ڈویبل ہے. پچھلی بار بھی مطلب 13 کروڑ, یا ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ کبھی 17 کروڑ کبھی 13 کروڑ درود شریف, اور اب یہ ملٹی پلائر افیکٹ ہو رہا ہے. یہ لوگ کوئٹہ میں کر رہے ہیں اور اب میں جیسے آپ کو کہا, اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اٹ واز یور عمل دیٹ انسپائرڈ می, ناٹ یور ٹاک. ٹھیک ہے, تو ہمیں وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل, کر کے دکھانا ہے, باتوں سے نہیں. تو آج ایک تو یہ بات ہے. تو اس واسطے جو مسجد میں اللہ والے ہر جگہ موجود ہیں. قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا اللہ والے ہیں, یہ اثر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہت بڑے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک خفیہ جماعت تھی اولیاء کی, اس کے یہ امیر تھے. بٹ واٹ اے پریکٹیکل مسلم, مطلب آپ نے بھی شہاب نامہ پڑھی ہوگی یا جانتے ہوں گے, واٹ اے پریکٹیکل مسلم. اور اس کا اب میں اور آپ کو بات بتاؤں, آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ جب بھی یہاں اسلام آباد ہو تو میری پوری کوشش ہوتی ہے, اور ابھی بھی ہم وہاں I-8 کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فاتحہ پڑھی ہے ہم نے, پھر گولڈا شریف گئے, پھر اس کے بعد پھر اب یہاں ہیں. اب یہ بتائیے اس شخص کا عمل تھا نا, باتیں نہیں تھی. انہوں نے تو مجھے تو کوئی بھاشن نہیں دیا نا, ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہے کتاب میں بھی کوئی بھاشن ایسا نہیں, مگر اس شخص میں اس کا پریکٹیکل, اور وہ ہے بھی ایک افسر. تو دیٹ مینس کہ ایک الگ پورا ڈومین ہے, ایک الگ پوری ایک ڈائمینشن ہے جو باتوں پہ نہیں چلتی, جو نیتوں پہ چلتی ہے, دل پہ چلتی ہے, اخلاص پہ چلتی ہے, اور پریکٹیکل دین پہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا نا, صرف عبادات کی بات نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بھی اسوہ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت, معیشت, ایوری تھنگ اسوہ حسنہ, ازواج مطہرات سے ڈیلنگ اسوہ حسنہ, بچیوں سے ڈیلنگ اسوہ حسنہ, بی بی حلیمہ سعدیہ سے ڈیلنگ اسوہ حسنہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے جس کو ہم عبادات سمجھتے ہیں, یہ تو, اور یہ ایٹ لیسٹ جو میں سمجھاؤں تھوڑا بہت 90 بلکہ 95% دین تو یہ ہے which we very conveniently left. ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی غلط ہے اگر ہم کہیں کہ جی اخلاق اچھے ہوں اور پھر باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, یہ بھی غلط ہے. یہ پورا پیکج ہے. تو ایک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے
کہ اچھے لوگ ہر جگہ ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہی واز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر. تو سو ایز ٹو سے مسجد میں تو شاید نہیں تھے. تو اچھے لوگ ہر جگہ ہیں. مگر ایک اور بات ہے کہ جب میرا کچھ ہاسپٹل سے بھی تعلق ہے, کسی نے کوئی آپریشن کروانا کچھ, تو مجھے فون کرتے ہیں, یہ آپ کا کیا خیال ہے کس ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس اسپیشلٹی کے لیے کون کون اچھا ہے, اس میں سے آپ کون ریکمینڈ کرتے ہیں. پوری ریسرچ 4 آدمیوں سے وہ لوگ پوچھتے ہیں اچھا بتائیے, پھر کسی تک پہنچتے ہیں. یہ وہ ہسپتال میں گھستے پہلے نہیں اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے, چلو یار اس کی شکل ڈاکٹری لگ رہی ہے, چلو یار. نہیں, ایسا نہیں ہوتا نا. تو ہم تھوڑا اپنے مفاد کے لیے تھوڑا سا صادقین کو تلاش تو کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مصیبت ہے, یہ جو صادقین ہے نا رکشے کے پیچھے بورڈ نہیں لگاتے. اکثر جو وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا پیچھے کہ وہ مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی اور پورا معاف کیجیے بدماش ہوگا, اور اس پہ لکھا ہوگا حضرت فلانا عرس کے موقع پہ فلانا, اور آئیے تعویذ اور ناکام محبت کامیاب. تو یہ لوگ تو پیچھے پوسٹر نہیں لگاتے نا, تو نہ اپنا وہ کہتے ہیں موبائل نمبر کسی بل بورڈ پہ رکھتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسے ہم اچھے ڈاکٹر کو حضرت ہم یہاں آئے ہیں نا مثال کے طور پہ, تو اگر ہم نے کھانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بھائی گوگل کی کیا رپورٹ ہے, کس کی کیا ہے کہ بھائی اچھا کھانا کہاں سے ملے گا. اتنی چھوٹی سی چیز ہے نا. تو یہ جو صادقین ہیں یہ بالکل ان کی آپ کے یہاں پنڈی میں ماشاءاللہ بہت, یہ ویسٹریج میں حضرت شبیر کاغخیل صاحب, شبیر احمد کاغخیل صاحب, یہ ایسٹرونومیکل ڈپارٹمنٹ کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں اب تو, اور عالم بھی ہیں اور عارف بھی ہیں اور بہت بڑے پیر بھی ہیں. اور آپ ملیں بالکل نو فرلز. اللہ نے ایسا علم دیا ان کو, میں تو سمجھتا ہوں جن ہے. تو ان کے اردو بیان ہوتا ہے, انگلش بیان ہوتا ہے, پشتو بیان ہوتا ہے, مثنوی پہ بیان ہوتا ہے, سلوک سلمانی پہ بیان ہوتا ہے, جمعے کے بیان, مستورات کا الگ بیان, اور باقی معاملات ان کے الگ. اور پھر جب عمرے پہ بھی تشریف لے گئے تو وہاں سے بھی باقاعدہ کوئی ترتیب ٹوٹی نہیں. میں نے کہا یہ, اور ماشاءاللہ سینئر ہیں, ریٹائرڈ ہیں, تو از ناٹ, اور بالکل کوئی فرلز نہیں, ہٹو بچو. اگر آپ ویسے چل رہے ہوں گے تو آپ نہیں پہچانیں گے کہ کوئی یہ بزرگ ہے, یا مطلب ایسے لگا ہاں بھائی ایک نیک آدمی اور سب. اور نہ ہی ان کی باڈی لینگویج آپ کو کہتی ہے کہ جی میرے جوتے ذرا اٹھاؤ. مگر یعنی یہاں آپ کے اسلام آباد میں اور بھی لوگ ہوں گے مجھے پتہ نہیں. دیکھیں اب یہ اپنا گھر قربان کر رہے ہیں نا, ظاہری بات ہے اپنی گھر اسپیس فیملی بھی اس وقت کمپرومائز ہوتی ہوگی, سب اب قربانی دے رہے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے نا, یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے لوگ ہیں بھائی, ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے والی بات ہے نا. تو ایسی بات نہیں, ہر قیامت تک رہیں گے. یس آئی ڈو ایڈمٹ کہ تھوڑی دیکھنا چاہیے, تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ شخص کسی کبیرہ گناہ پہ بضد تو نہیں ہے, یہ کچھ عقائد اس کے صحیح ہیں کہ نہیں. آج تو مصیبت یہ کہ ہم جس کو یوٹیوب پہ اٹھاتے ہیں اور سننا شروع کر دیتے ہیں, اس نے قرآن حدیث کا ایک لفظ نہیں سمجھا ہوتا, اور وہ اچھا ایک مصیبت ایک نئی نکلی, اسلامک اسکالر, یہ کوئی ایک نیا چیز نکلی ہے. بھائی آپ اسلامک اسکالر کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ ایک یعنی صرف سمجھانے کے عامر لیاقت حسین بھی ہو سکتا ہے. ہی از ناٹ, وہ تو کہتا ہے میں انٹرٹینر ہوں. تو بھائی علماء کرام, اچھا یہاں اگین یو ریفر ٹو حدیث مبارکہ, آپ سے میں فرمایا کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ آپ اگر آپ جان میتھیو سے جا کے گلاسگو یونیورسٹی میں دین پڑھ رہے ہو تو آپ دیکھو تو صحیح کس سے لے رہے ہو, وہاں سے آپ کو کیا ہدایت ملے گی. یہ حدیث مبارک ہے. تو بہرحال صحیح لوگ بالکل موجود ہیں. اور ایک بات, آخری بات پھر مغرب ہو گئی ہے, واٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ آج جو ہماری چیزیں بگڑی ہوئی ہیں نا, بے سکونی, اور ہم پتہ نہیں کہاں اس کے حل کے لیے, چاہے وہ ہمارے اکنامک پرابلمز ہوں, گھریلو پرابلمز ہوں, یا مختلف,
اس کا سلوشن یہاں ہے. اگر یہ چیزیں ہم اپنی یہ وہ ہوتا ہے نا ہمارا الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوا ہے, یہ بیلنس صحیح کر لیں نا تو آپ دیکھیے زندگی ٹوٹلی بدل جائے گی. وہ گھر جو ہے نا واقعی گھر بن جائیں گے, محبتیں ہو جائیں گی, وہ انٹیکٹ ہو جائیں گے, وہ ایسی مٹھی بن جائیں گے. آج ہم یوں ہیں, 5 بندے تو ایکچولی یوں ہیں, یہ اس ڈائریکشن میں, یہ اس ڈائریکشن میں, وہ اس ڈائریکشن میں. اور ویری سمپل, آسان ترین حل, صحبت صالح تورا صالح. اللہ والوں کی صحبت میں صرف بیٹھ جاؤ نا تو مطلب آئی تھنک آئی ایم این ایگزامپل آف اٹ, کہ میں نے کوئی مشقت نہیں کی زندگی میں بہت چل پروگرام میں ساری زندگی رہا ہوں, بٹ یہ نعمت مل گئی کہ اوتھینٹک اللہ والے جو شریعت پہ بالکل پابند تھے اور اپنے معاملات کے صاف ستھرے, اور آج بھی الحمدللہ اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے. تو وہ بس ان کی صحبت میں کیا ہوا, ایک ذکر کا حلقہ شروع ہوا تو آئی یوز ٹو گو ونس اے ویک ویری ہولسٹکلی, اور وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو چینج واز فرام ود ان. مجھے انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ تم امامہ پہنو, عصا رکھو, سلوار قمیض پہنو, تم کچھ بھی نہیں. بٹ ایوری تھنگ کمز فرام ود ان. اندر سے ہی رغبت ہو گئی, یا تسبیح پکڑو. مگر کیا ہوتا ہے ان لوگ صرف ان کی صحبت سے, اچھا صحبت میں یہی نہیں کہ یہ اور بھی بات ہوتی ہے, ان کی صحبت میں جاؤ نا تو یہ وہ رٹا نہیں سنا رہے ہوتے کہ آپ گئے اور آپ نماز پڑھیں, آپ یہ کریں, آپ یوں کریں, یہ کچھ نہیں. بس ان کے بیٹھے کیا حال ہے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں, ادھر کی بات ادھر کی بات. تو آپ اس میں پریشان بھی نہیں ہوتے. اٹس یعنی بالکل جیسے گپ شپ ہو رہی ہے. صحیح جگہ پہنچے. اور پھر آپ کا جب تبدیلی آتی ہے نا تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے بینیفیشریز آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں, پھر آپ کو وہاں سے گواہی دیتی ہے. سب سے بڑی گواہ آپ کی بیگم بنتی ہے, جو کہتے تھے کہ وہ پھر کہتی کہ آپ پہلے ہٹلر تھے, اب نیم ہٹلر ہیں. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, بٹ دا فیکٹ از, یا آپ کے بچے کہ بابا آپ تو اب بہت بدل گئے ہیں, آپ تو ہمیں ٹائم بھی دے رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں. یا جسٹ ایک اور بڑی کی چیز ہے کہ جب انسان کا یہ اندر سے ایسا ہوتا ہے نا تو پیپل جسٹ لائک ٹو ہینگ اراؤنڈ. آپ کے بچے بھی فار نو ریزن آپ کے پاس آ کے کمرے میں بیٹھ جائیں گے. تو کوئی کام نہیں بھی ہے, ان کو ایک کمفرٹ لیول آنا شروع ہو جائے گا نا. کیا ہے کہ آپ کے اندر سے جو اورا نکل رہا ہے, ابھی میں تھوڑا مائنڈ سائنسز کی زبان میں سمجھا رہا ہوں, حقیقت کچھ اور ہے, بٹ جو اورا آ رہا ہے, جو وائبز آ رہی ہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, مگر وہ وائبز. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ, ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اللہ سے ملنے کی, ان کے ملنے کی ہے ایک ہی راہ, ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی سبیل ڈھونڈو. دس از دا قرآن, یہ بدعت نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہے تو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی بدعت ہو گئی, کہ رسول کی اطاعت کرو, قرآن کہہ رہا ہے نا. تو پھر کیا ہم کہیں گے, کیونکہ کچھ کن ذہن لوگ ہیں جن کو ہر چیز ہی بدعت لگتی ہے. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اطیع الرسول میں 100% اطیع اللہ ہے. اور انفیکٹ اطیع اللہ کے لیے ضروری ہے اطیع الرسول میں TCP/IP پروٹوکول ہے جو تم تک سمجھاتی ہے, ورنہ تم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے. اچھا میں نے کہا یہ جب صادقین کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں نا, کئی چیزیں آپ بس دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی. آپ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. اچھا یہ تقویٰ جھاڑتے نہیں ہیں, مگر جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص, ہمارے حضرت کا قصہ میں سناتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ بہت کہیں آئے, تشریف لائے تو بڑے رنجیدہ تھے. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہ بھائی یہاں آ رہا تھا تو رستے میں وضو کی ضرورت پڑی, تو میں نے جب وہاں وضو کیا تو 16 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے پاس مسواک نہیں تھی. نو جسٹ تھنک, ہم تو 16 دن مسواک نہیں استعمال کرتے. اچھا دیٹ واز ویری روٹین. اور کیونکہ میں نے پوچھا ادھر اور میرا اتنا تعلق ہے تو انہوں نے بتایا کہ. پھر دوسرا میں ایک دفعہ کسی کی بات ہوئی کہ وہ 1 سال سے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. تو مجھے تو پتا تھا, میں نے کہا حضرت آپ کی 2 سال میں ہوئی ہے؟ کہتے نہیں یار یاد نہیں آ رہا. میں کہا حضرت
20 سال میں آپ کی ہوئی ہے کہ ارے یار ہم تو مولوی لوگ ہیں نا ہمیں تو مل جاتی ہے اور وہ سب. اس دور میں اچھا یہ جو تکبیر اولا 20 سال سے پڑھنا کوئی کرامت نہیں نظر آتی. ہوتا نا کہ ہواؤں پہ اڑ رہا تو آپ کو ہاں بھائی بڑا بزرگ ہے. اچھا یہ کسی پہ جھاڑ بھی نہیں رہے, بتا بھی نہیں رہے, ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں کر رہے. ماشاء اللہ میری اب آج اتنی سال ہو گئے یا کچھ. اب یہ تو میں نے اس دن پن مار کے تھوڑا پہ بات نکوالی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سالوں سال سفر کیا, سب کچھ کیا, تو دیکھ رہا ہوں سارا. یہ عجیب لوگ نہیں ہیں. ایک اور آخری بات بتاؤں دنیا کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ اب یہ پریکٹیکل مسلمان اور تقوی والا مسلمان. ایک دفعہ اعتکاف میں حضرت نے مجھے بلایا کہ کیلکولیشنز کچھ کرنی ہے. میں نے جی حضرت. فرمانے لگے کہ ہماری دادی ہمارے ساتھ رہتی تھی, بہت پرانی بات تھی, اور وہ اس نے ہمیں یعنی حضرت کو اور ان کے بھائیوں کو بہت ساری چیزیں اپنی حیات میں دیں, ٹھیک ہے. اور تو مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے حیات میں کوئی چیز دی ہے تو وہ آپ نے دے دی ہے, وہ جب آپ مرتے ہیں تو وہ آپ کی میراث نہیں ہوتی, وہ تو حیات میں آپ نے دے دی نا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ انہوں نے ہمیں دی تھی اپنی حیات میں, اور مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تو پھر چچاؤں اور دوسروں سے زیادتی نہ ہو گئی ہو, تو انہوں نے سارا لمبا چوڑا, اب دادی مر گئی, کہیں کچھ اور لوگ مر گئے, تو پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا حساب نکالا. اور پھر اچھا جو بینیفیشری تھے اس چیزوں کے وہ کون تھے؟ حضرت اور ان کے بھائی, ٹھیک ہے. اور دیا کس نے؟ انہوں نے اپنے گھر سے اپنا سونا بیچ کے یہ ان سب کو عطا کیا. دیکھو جو ہماری باتیں تو میں بھی اچھی کر لیتا ہوں, جب دنیا جیب پہ چوٹ لگتی نا تو ہم سب ٹرن اراؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی بی بی سی نہیں ہے, بیکاز آئی واز دیئر کیلکولیٹنگ, تو مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا. مگر یہ ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے واقعی ان کے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے. ایک بندہ آیا کہ حضرت یہ کرولا کی چابی ہے, تو حضرت نے یہ آپ کے لیے حضرت, اور حضرت نے کہا کہ میرے پاس وہ ہے وین ہے, سزوکی ہائی روف ہے, اس میں میرے بچے اور سب آ جاتے ہیں, تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, شکریہ. یعنی ایسے لوگ اس دور میں ہیں. اور کوئی بی بی سی نہیں, اگین وہ جو سامنے کھڑا ہے اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, مگر یہ صادقین ہیں, یہ صادقین ہیں. اور اگر میں ڈیفالٹ ان کی آپ کو زندگی بتا دوں نا, آپ 30 سال پلس سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب اور عشاء وہ مصلی پہ ہوتی ہے, مور دین 30 ایئرس, اور اس سے پہلے سے ہو رہی ہے. یعنی ان کے معمول جو ہیں, اور اتنے زیادہ 10 منٹ میں ایک قرآن پارہ پڑھتے حافظ نہیں ہے, اور اتنے معاملات ہیں کہ, اور اس کے باوجود مخلوق آتی ہے, کوئی تعویذ کے لیے آ رہا ہے, کوئی مشوروں کے, اچھا بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان سے مشورے کے لیے, حالانکہ وہ کوئی بزنس مین نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتے, کہ ایک ایسا آدمی جس نے آپ بولو نہ ٹیکسٹائل ملیں چلائی ہیں, نہ پاکولا بنائی ہے, نہ کچھ ہے, وہ بیٹھ کے کر رہا, اور ایوری بڈی اگریز اور محبت کے ساتھ. تو صادقین کا فائدہ ہے نا جی. تو یہ لوگ ہیں بالکل